ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب. جی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں ہیں، جی جی فائلر ہیں، جی جی ان پر تو دباؤ نہیں ہونا چاہیے. جی جی ان کی تو عزت و تکریم ہونی چاہیے معاشرے میں، جی جی اور ایف بی آر کے نزدیک بھی جی جی فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. جی جی اب دوسری طرف صورتحال یہ ہے جی کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا بھی ہے، جی جی اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اسلام میں ایک ٹیکس تھا جی جی اور ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ. جی جی اور جن لوگوں نے زکوٰۃ ٹیکس سے انکار کیا تھا، جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی جی ان کے خلاف جہاد کیا جی جی کہ آپ کو یہ دینا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں. جی جی اب کتنے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں، جی جی اور کس طرح سے جو ہے وہ پہلے ہی رمضان سے پہلے ہی اماؤنٹ جو ہیں وہ نکلوا لی جاتی ہیں، جی جی یا ان کے پے آرڈر بنوا لیے جاتے ہیں، جی جی یا جس طرح بھی ہے. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگوں کو حکومت پہ اس طرح اعتبار نہیں رہا جی جی کہ یہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ اعتماد کی بحالی بھی ضروری ہے. جی جی اعتماد کی بحالی کے بغیر نہیں. جی جی اشفاق احمد جو ہمارے بڑے مشہور رائٹر اور ڈرامہ نگار تھے، انہوں نے ایک بات لکھی ہے جی جی کہ میرے ایک غیر ملکی دوست آئے تو میں ان کو لاہور دکھانے کے لیے نکلا، تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ اشفاق صاحب کیا لوگ ٹیکس نہیں دیتے یہاں؟ جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیز اسی صورت میں ملیں گی جی جب ملک خوشحال ہوگا، اور ملک اس وقت خوشحال ہوگا جب ان کو ٹیکس ملے گا کوئی شک نہیں. اور لوگ دیں گے. جی جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں جی جی ان پر دباؤ تو بالکل نہیں پڑنا چاہیے. اس کے لیے تو کوئی طریقہ کار گورنمنٹ کو بالکل واضح کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سیلف اسیسمنٹ کے ذریعے نئے لوگ آئیں. جی جی آپ جانتے ہیں اس سے پہلے یہ کوشش ہو چکی ہے، میں نے اس پہ پلیز بھی لکھے تھے. جی جی اس وقت بہت یہ اس کا شور و غل تھا کہ جی سیلف اسیسمنٹ سے آپ جو ہے خود بتائیں کتنا ٹیکس دینا چاہتے ہیں. کوئی نہیں دیتا. سیلف اسیسمنٹ کوئی کرتا ہی نہیں ہے. جی جی کوئی کرتا ہی نہیں ہے. جی جی تو اب گورنمنٹ کیا کرے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. جی جی بالکل یہ میں اس سے متفق ہوں کہ انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، شہریوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی دوسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے یا ایسی مہم چلائی جائے، جی جی اتنی بڑے پیمانے پہ چلائی جائے کہ لوگوں کو راغب کیا جائے کہ جی ہاں میں ٹیکس دینے کے لیے تیار بالکل ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ جی جو ہمارے ٹیکس کے وکلا ہیں جی جی ان کو اس میں ایک ہراول دستے کی طرح، ایک رہنما کی طرح جی جی اس میں آنا چاہیے. یا تو یہ کمپین چلائی جائے، جی جی لوگوں کو اعتماد دیا جائے کہ گورنمنٹ آپ کے پیسے کو صحیح جگہ پہ خرچ کرے گی اور کسی غلط جگہ پہ خرچ نہیں کرے گی، آپ پر ہی خرچ ہوگا. جی جی پھر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا جی اور آہستہ آہستہ آپ کا نیٹ جو ہے وہ بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. ادروائز ہم آپ جو مرضی کر اس لیں، طرح رہیں گے. طاقت کے ذریعے جی جی ٹیکس لینا خوف مجھے نظر نہیں آتا کے ذریعے آپ ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھا سکتے. جو صاحب جس طرح حسن علی قادری صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا ٹیکس فراڈ کی ڈیفینیشن کا، جو ایک فائلر بھی ہے نیٹ بھی ٹیکس بھی دے رہا ہے، لیکن ٹیکس فراڈ کے اوپر جب چھاپا مارا جاتا ہے، اس کا ریکارڈ اٹھایا جاتا ہے، میڈیا پہ اس کو چلایا جاتا ہے، جو اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور ایک انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایک شک موجود ہے جس میں چیف کمشنر ریجنل کا جو چیف کمشنر ہوگا وہ اپنا آفس کو اوپن رکھے گا ٹیکس پیئر کے لیے. اگر کوئی مشکلات ہیں تو ٹیکس پیئر کسی بھی وقت اس سے مل سکتا ہے. لیکن آج جو ہمارے جو چیف کمشنر کے آفیسز ہیں ان میں باہر تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی اندر نہیں جا سکتا. جانے کے لیے کوئی جوے شیر لانے سے کم نہیں ہے کسی سے اجازت لینا ملنے کے لیے چیف کمشنر سے. تو دونوں حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کمشنر کے آفیسز کا تعلق ہے، چیف کمشنر کے آفیسز کا، بیسیکلی دیکھیں چیف کمشنر جو ہے اس کی جو پوسٹ ہے وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے بیسیکلی. اور جو کمشنرز ہیں جی جی وہ ان کی ذمہ داریاں ہیں متعین کی گئی ہیں کہ ریونیو سے متعلقہ معاملات، اسسمنٹ سے متعلقہ معاملات کو انہوں نے دیکھنا ہے. تو یہ اگر جہاں جہاں بھی روایت ہے کہ چیف کمشنرز دروازوں کو تالے لگا کے بیٹھے ہیں، جو آپ والی بات ہے، جی جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منصب کے خلاف ہے. جی جی
آپ کو ایک تو وہ بھی قانون خلاف ورزی ہے نا. آپ کو ایک عوامی منصب دیا گیا ہے, آپ کو عوام کے ادا کیے ہوئے ٹیکس میں سے تنخواہ ملتی ہے, تو آپ کے دروازے اس عوام کے لیے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. جو بھی اگریوڈ پرسن آپ کے پاس آتا ہے وہ ایک ٹیکس پیئر ہے یا ٹیکس پیئر کے خلاف کوئی شکایت لے کے آتا ہے, تمام لوگوں کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. جب انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں موجود ہے تو پھر وہ کیوں نہیں؟ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جہاں وہ بہت سارے اور جو قانون کے سیکشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اور اسی طرح یہاں یہ والا سیکشن جو ہے اس کو بھی شاید وہ بھول جاتے ہیں, یا رولز کو ان کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہم اگر خود قانون کا احترام نہیں کریں گے تو باقی لوگ کس طرح کریں گے. ہمیں اس معاملے میں ایک لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہونا چاہیے کہ ہم اس قانون پہ عمل کریں. اچھا, دوسری جو آپ نے بات کی نا ٹیکس نیٹ کی, دیکھیں جب آپ اس طرح کی ہراسمنٹ کریٹ کریں گے تو لوگ ٹیکس نیٹ سے اوائڈ کریں گے. آپ ان کو یہ ایک اچھا گیسچر نہیں دے رہے کہ آپ جو آپ کے پاس ایک رجسٹرڈ بندہ ہے یا ایک رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے, آپ ان کو ایک اچھا میسج نہیں دے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس نہ ول ہے, نہ آپ کے پاس پیشن ہے, اور نہ ہی آپ کے پاس کام کرنے کے لیے اتنی ٹیکنیکل ٹیم لوگ, اتنے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین FBR نے 2 دن پہلے ہی ابھی ایک بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس تمام وہ انفارمیشن اویلیبل ہیں جو لوگ ٹیکس اوائڈ کر رہے ہیں, جو لوگ اپنا ٹیکس پورا ادا نہیں کر رہے. وہ تو ہمارے وزیر خزانہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں 7 لاکھ لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے, اب ان کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں, اب ان کے پاس وہ ٹیم ہی نہیں ہے. آپ کے پاس 10 لاکھ کے آڈٹ پینڈنگ ہے, آپ وہ آڈٹ ہی نہیں کنکلوڈ کر سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کو بھی سوچیں, آپ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں, اور وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے ان لوگوں کو ٹیکس میں لے کے آئیں. دیکھیں جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو سکویز کرنا تو بڑا آسان ہے, اس کی گردن جہاں سے مرضی آپ دبوچ لیتے ہیں اور اس کو ٹوسٹ کر لیتے ہیں. لیکن جو آپ کا بیسک کام ہے فیسیلیٹیشن آف ٹیکس پیئر, جو آپ کا موٹو پہ بہت موٹا سا آپ نے لکھا ہوا ہے, فیسیلیٹیشن, رسپانسونیس, پروگریسنیس, ٹرانسپیرنسی, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا جو مقصد ہے آپ کے ادارے کا, آپ اس طرف آئیں جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا یہ مقصد ہے. دیکھیں اسٹیٹ کا کام ایک ماں کے جیسا ہوتا ہے, اور ماں اپنے ہر بچے کا ہر ناز نخرہ بھی اٹھاتی ہے, لیکن اس کو پھر رائے راست پہ لے کے آتی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو سرے بازار جو ہے وہ ان کی عزت جو ہے اس کو تاتار کرنا شروع کر دیں. آپ اس کو ایک دفعہ عزت دے کے دیکھیں, رسپیکٹیبل طریقے سے ان کو لے کے آئیں, تاکہ وہ جا کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یار میں ٹیکس ادا کرتا ہوں, میرے لیے یہ فیسلٹیز ہیں, آپ لوگ بھی ٹیکس ادا کریں. تو ہمیں پازیٹیو ایگزامپلز جو ہیں, پازیٹیو لوگوں کے لیے ایک اچھا گیسچر لے کے آنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو ہم اپنے اخلاق سے متاثر کر سکیں. اور سب سے بڑی بات دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اخلاق سے ہی لوگوں کو متاثر کر کے دین اسلام پہ لائے تھے. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں تھا. اسلام بھی زور سے, ڈنڈے سے, جبر سے تو نہیں پھیلا, وہ بھی اخلاق اور محبت سے ہی پھیلا تھا, ان کی سچائی سے پھیلا تھا. تو پہلے ہم خود ٹھیک ہو جائیں تو میرا خیال ہے پھر باقی بھی دوسرے صحیح ہو جائیں. حسن علی قادری صاحب, ٹیکس ریفارم پروگرام میں جتنی بھی ہم نے ٹاپک پہ پروگرامس کیے ہیں ان کے رزلٹ تو ماشاءاللہ آج تک تو اچھے آتے رہے ہیں. حکومت کچھ دن بعد ہمیں رزلٹ اس کا مل جاتا ہے. جیسے ہم 182 پہ پیچھے کیا ہم نے, 182A پہ کیا ہم نے پروگرام, نیشنل ٹیکس کمیشن پہ ہم بات کی, اس میں آج 175 پہ ہمارا جو پروگرام ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یوبی صاحب, بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا, ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے, پہلے بینگ اے اینکر پرسن بھی میں کہتا رہا ہوں, اور آگے بھی کہتے رہیں گے. اور دیکھیں ہم نے اور آپ نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا, اور جو ہمارا ایک موقف تھا وہ تھا عوام کی فلاح و بہبود. عوام کی فلاح و بہبود اس نظریے سے کہ جہاں عوام کی آواز حکومت وقت تک نہیں جا پا رہی, وہاں حکومت وقت کو یہ بتایا جائے کہ مسائل کیا ہیں, اور مسائل کی پیچیدگی کس حد تک ہے, اور وہ مسائل کتنے زیادہ غور طلب ہیں, اور اس کے کیا حل نکالے جا سکتے ہیں. ہمارے جو پینل آف ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, جو بھی بیٹھتے ہیں, اب جیسے قمر بھائی بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑے رسپیکٹیبل سینئر ہیں نہیں ہمارے, بار کے اندر ہمیں ریپرزینٹ کر چکے ہیں, اور بار میں ان لوگوں کا بڑا اچھا ایک رول ہے. ہمارے جو پچھلے سے دور رہے ہیں, اور جو ہمارے آنے والے خرم شہباز بٹ صاحب ہیں, اور ان کا جو پینل ہے, تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ہم لوگ تو اپنا رول دے رہے ہیں. قمر صاحب ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. جی بالکل, خرم شہباز بٹ صاحب کو, عاشق علی رانا, ثاقب منیر صاحب کو, نعمان تاج صاحب کو, اور حافظ تنویر صاحب کو, کہ ان کا اور ان کی کامیابی بھی اس چیز کا ریفلیکشن ہے کہ انہوں نے ایفرٹ اپنی کی ہے, چاہے وہ قمر صاحب ہوں, فرحان صاحب ہوں, یا منم صاحب ہوں. تو بات یہ دیکھیں, ہم لوگ جیسے ہمارا پروگرام بھی ہے اس کا بھی ایک رول ہے,
جی جی اس کا رول یہ ہے کہ ہم جو عوام کی آواز ہے اس کو حکومت تک پہنچاتے ہیں. جی جی. اور آپ نے دیکھا ہے افضل ایوبی صاحب کہ حکومت نے اس آواز کو ہمیشہ رسپانس کیا ہے. پاکستان کے بیان آ جاتے ہیں اور لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. جی جی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا کام ہے حقائق تک لے کے جانا. جی جی. ہمارا کام ہے اس کو ٹیکنیکل طریقے سے جی جی پیش کرنا حکومت کے سامنے، جو شاید جی جی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ نہیں کر پا رہے، جن کو اپنا کام کرنا چاہیے. جی جی. لیکن رہی بات ہماری، تو ہم کہتے ہیں، کہتے تھے اور کہتے رہیں گے. جی جی. قمر صاحب، ہم نے جو بھی پروگرام کیا نا آج تک اس کے رزلٹ تو ماشاء اللہ مثبت آئے ہیں. ہمارے جو ایکسپرٹ کی تجاویز ہوتی ہیں، وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کو اس پہ بیان آ جاتا ہے 2 دن بعد یا 4 دن بعد، وزیر اعظم کا بیان اس پہ آ جاتا ہے، مثبت نتائج ملتے ہیں. آج کے جو پروگرام 175 پہ ہمارا جو ہے اس پہ کیا تجویز ہوگی؟ ٹائم کم ہے سر. میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی، وکلا کا کردار جو خاص طور پر ٹیکس کے پروفیشن سے وابستہ ہیں. جی جی. ڈاکٹر صاحب ہم نے تمام جو ٹیکس بارز ہیں، بالخصوص لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن نے جی جی ہمیشہ اویئرنیس کے لحاظ سے، جی جی، چاہے گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس پیئر کے لیے ریگولیٹری اسکیم لے کے آئے ہیں، کوئی ایگزمپشن کی اسکیم لے کے آئے ہیں، کوئی ان کے لیے امنسٹی کی اسکیم لے کے آئے ہیں. جی جی. ٹیکس بار نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. بہتر طور پہ لوگوں میں گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے ہم نے بے شمار سیمینار اور فنکشنز کرتے رہتے ہیں ریگولر بیسس پہ. اور نئے آنے والے پروفیشن میں جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ہر جمعرات کو لاہور ٹیکس بار میں کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک پہ وہاں لیکچر. جو حکومت کے کام ہے ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے، وہ ٹیکس بارز اور یہ پروگرامز کر رہے ہیں. جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکیں، ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا کوئی اسباب بنا سکیں اور بہت سارے لوگوں کے زبان بن سکیں. جی جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے 175 کی بات کی، اس میں دیکھیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے کوئی قانون تو اس کو ختم ہونا انسانی حقوق کے جو متصادم ہے، جی جی، اس قانون کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ قانون کا حصہ بھی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آگے ہماری ٹیکس بار کی طرف سے بھی، پاکستان ٹیکس بار کی طرف سے بھی یہ پروپوزل جا رہی ہے کہ یہ قانون کا جو سیکشن ہے یہ بیسک جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اور اس کو تصحیح کیا جائے تاکہ جو ایک پراپر پی پی سی کا پروسیجر ہے وہاں سے ہو کہ اگر آپ نے سرچا وارنٹ میں جانا ہے تو وہی آپ طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ آپ ہوپ فلی بہت اچھی امید رکھنی چاہیے اور اچھی ہوں گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی آپ نے کوئی چھوٹی سی تجویز، کیونکہ آپ بہت سنجیدہ تجزیہ کار ہیں اور NTN ہولڈر بھی ہیں، ٹیکس پیئر بھی ہیں حکومت کے. قمر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جو ریاست ہے جی جی وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. جی جی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ماں پیار بھی کرتی ہے اور ڈراتی بھی ہے. جی جی. یہ جو صفت ہے یہ رب متعال کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جی جی. انسان کو سہولت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پہلو ریاست میں بھی ہونے چاہیے. اس حوالے سے میں صرف ایک شعر آخر میں آپ کو سناؤں گا کہ بہار ابر کے پہلو میں دیکھ برق بھی ہے. کیا بات ہے. جی جی. بہار ابر کے پہلو میں دیکھ برق بھی ہے. جی جی. جو مہرباں ہے اسی نے دلوں میں ڈر رکھا. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ. حسن علی قادری صاحب آپ کو بہت شکریہ. قمر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اگر اپنی کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں، کوئی ٹیکس کے حوالے سے معلومات چاہتے ہیں یا کسی حوالے سے آپ کو پریشانی ہے، ہمارا ای میل نمبر، فون نمبر، واٹس ایپ نمبر موجود ہے اسکرین پہ. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.